حضرت قاسم کی شہادت۔ حضرت عباس علمدار کی لاش کو دفنانے کے بعد امام مظلوم واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی اور اپنے جسم پر ہتھیار لگا رہے تھے کہ حسن کے لال شہزادہ قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں؟ حسن کے لال نے پھر کہا تو پھر مجھ سے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی تک اس انتظار میں رہا ہوں کہ آپ خود ہی مجھے میدان میں جانے کا حکم فرمائیں گے، مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج میرا بھی باپ ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے، وہ ضرور اجازت دے دیتے، مگر کیا کروں، کس طرف جاؤں اور کس سے کہوں؟ پھوپھی زینب سے کہتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہیں، چاچی جان سے درخواست کرتا ہوں تو خاموش ہو جاتی ہے، بھائی اکبر سے التجا کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، اور آپ نے ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا۔ چاچا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے کر اپنے ہونے کا ثبوت دے۔ جگر گوشہ رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگایا، آنکھوں اشکبار ہو گئی اور فرمایا بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے ایک وصیت کی تھی، کہتے تھے کہ حسین سنو، یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا آرام کرو اور اپنے چاچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن نے عرض کیا چاچا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج میں اپنی جان بچا گیا تو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اپنی صورت نہیں دکھا سکوں گا، اور اس وقت دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے پوچھا کہ قاسم میدان کربلا میں جب میرا پیارا حسین مصیبت میں مبتلا تھا تو تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی؟ جب نانا مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق اور باطل کے معرکے میں اپنی جان بچا گیا، تو میں دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ اے امام دیکھو اون محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے، وہ جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہیں بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھی، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئی اور فرمایا کہ قاسم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب قاسم کو اکیلے میں لے آئی اور فرمایا قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے ڈالی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ بچے گرمی کی شدت سے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذہ کھولا اور پڑھا، اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین کے نام لکھا تھا کہ بھائی حسین میدان کے کربلا کے حق اور قاتل کے معرکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب حضرت قاسم کو دوبارہ امام پاک کی خدمت میں لے آئی اور عرض کی بھائی حسین اب تو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ علی کی لاڈلے نے فرمایا کیوں؟ سیدہ نے حسن کا ایک خط پیش کر دیا، خط کا مضمون پڑھ کر حضرت حسین جار جار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا بیٹا جاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ آخری بار اپنے بھائی حسین کی نشانی کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ حضرت قاسم نے پھوپھی سیدہ زینب کا شکر ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے۔
ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کیا اور نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور فرمایا کہ اے ظالمو، اپنے محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اگر آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، دادی فاطمہ میری دھوتا مصطفیٰ کا ہوں۔ اے قاسم نام میرا، قاسموں کا کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اجالو دیکھ حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے، جو ہمیں آرام کرتے تو جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی شان پر مرنے۔ اور پھر آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ عمر بن سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادرو خبردار، یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ خود ہی لشکر کے میسرا پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور پھر میمنہ پر بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفین الٹ دی۔ حسن کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی گوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستار کر چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب لشکر جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا تھا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ مکہ کے پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینے والے خدا، اور اے میدان بدر میں تو رسالت کی پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہ صحیح آسمان سے ہی 2 قطرے پانی آج میرے حلق میں ڈال دے، اور پھر تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کہ کفر اور باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دوں۔ مگر ہاشمی شہزادے کی یہ التجا قبول نہ ہوئی اور پردہ غیب سے آواز آئی کہ اے حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے ہی پانی کے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفہ کے اس ریگستان کی ہی آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ تو نوشتہ تقدیر ہے جسے آج تم ادا کر رہے ہو، اور یہ تو منشاء الہی ہے جس میں تم پورا کر کے باطل پرستی کی دیواروں کو ہلا رہے ہو۔ اور مگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو فوج کوثر پر جاؤ۔ حسین لال تازہ دم ہونے کے لیے میدان سے نکلے، آقا حسین کے پاؤں چومے۔ امام نے پوچھا، قاسم کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، یا امام پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میدان جنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا، قاسم نہیں، تمہارے انداز جنگ پر تو علی بھی حیران ہے۔ قاسم نے پھر پانی کی تمنا کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے بیٹا، بلائے تشنی کیا ہے، مگر دیکھ ادھر قاسم ادائے دلبری کیا ہے۔ بہادر بیتاب ہو تو چوس لو پیاسی زباں میری، نبی سے جا کے کہہ دینا کہ غم کے دستہ میری، جہان عشق میں صدق و صفا کا بول بالا کر تو اپنی جان دینے کا دن ہے، خدا کے دن بول بلا کر۔ شہزادہ قاسم نے نواسہ رسول کی زباں چوسی تو آب کوثر کی توجہ پائی اور پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا، اے شام اور عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غیرت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی اٹھے اور قاسم کو قتل کرے۔ اس کے انداز جنگ اور اس کی
जुर्रत और शहसवारी से पता चलता है कि अगर ये 3 दिन का भूखा और प्यासा नहीं होता तो उसकी तलवार हम सब का खात्मा कर देती। और फिर अरज़क को कहा कि तुम लश्कर यजीद में सबसे ज़्यादा बहादुर और तजुर्बेकार हो, इसलिए कासिम के मुकाबले तुम आओ। अरज़क ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर उसका कत्ल में ही जिम्मे है तो पहले मैं उसके लड़के के मुकाबले में अपने लड़के को भेजता हूँ, वो भी बड़ा शहसवार है। वो नेज़ा हवा में लहराता हुआ आया और हज़रत कासिम को आवाज़ दी कि हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर यकायक हक और बातिल की 2 तलवारें की झंकार से फिजा करबला गूंज उठी। हज़रत कासिम ने नेज़ा मारा जो उसकी टांग पर लगी, वह लड़खड़ाता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। जनाब कासिम फौरन घोड़े से उतरे और उसके लंबे बालों को अपने हाथों से लपटे और घुमाकर इस जोर से ज़मीन पर दे मारा कि उसकी हड्डियां और पसलियां टूट गई और उसकी कीमती तलवार को पकड़ लिया। फिर अरज़क का दूसरा लड़का मुकाबले में आ गया और वह भी जनाब कासिम के हाथों वासिल जहन्नम में हो गया। फिर तीसरा आया और हाशमी नेज़ा भी उसके सीने से भी पार हो गया। फिर चौथा आया और हज़रत कासिम की तलवार ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और फिर अरज़क के आतिशे गज़ब भड़क उठी और एक बिजली की तरह तेज़ घोड़े पर सवार होकर फौलादी तलवार हवा में लहराते हुए मुकाबले में आया। इधर अरज़क शहज़ादा कासिम के मुकाबले आया। उधर इमाम पाक ने दुआ की कि हाथ उठाए और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अल्तजा की कि या रब अता कर बाजुए बेजान ईमान की कुव्वत और इसके बालो मुकाबिल छीन ले तो शैतान की कुव्वत मेरे मौला तू अब अपने नबी की आबरू रख ले, भरे मैदान में तेग अली की आबरू रख ले। और आते ही शहजादे को नेज़ा मारा। अली के बहादुर पोते ने वार बचा लिया। हाशमी जवान ने तलवार मारी, अरज़क ने रोक ली। अरज़क ने वार घुमाया, कासिम ने दांव बचाया। कासिम ने बातक मारी, अरज़क ने ढाल पर उतारी। अरज़क ने जंजीर से जकड़ दी, कासिम ने खोल दी। कासिम ने बंद बांधा, अरज़क ने तोड़ दी। और फिर एक दूसरे पर तलवार के तार पर वार होने लगे। हाशमी जवान ने तलवार उठाई तो अरज़क देख कहने लगा कि कासिम, ये तलवार तो मेरी है, तुम्हारे हाथ कहाँ से आई? हज़रत कासिम ने फरमाया कि तुम्हारा पहला बहादुर बेटा दे गया है। फिर हज़रत कासिम ने अरज़क से फरमाया कि तुम तो बड़े बहादुर हो और शहसवार हो और तुम्हारे भारी बहादुरी और शहसवारी धूम तो शाम और इराक में है, मगर इतने बेवकूफ़ हो कि घोड़े का जीन कसने का भी होश नहीं है। अरज़क धोखा खा गया और शर्मिंदा होकर घोड़े के जीन को देखने के लिए नीचे को झुका तो हुसैन के लाल ने फौरन तलवार उठाई और वह तन से जुदा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐ कासिम, तेरी शुजात पर कुर्बान, तेरी हिम्मत पर फिदा, तेरे हौसले पर निसार और तेरे अंदाज़े जंग के सदके काश कि तुम्हें कहीं से पानी के 2 कतरे मिल जाते और तेरी शमशीर हैदरी से शिकस्त खोरदा बातिल फिर क़यामत तक ना उठ सकता। हाशमी शहज़ादा लश्कर यजीद के कोसरा पर भी उकाब की तरह झपटा, मेमना पर भी बिजली की मानिंद चमका, कल्बे के लश्कर में भी शेर की तरह पंजा जान हुआ। अरज़क के 4 बहादुर लड़कों को भी कत्ल किया और फिर अरज़क को भी वासिल जहन्नम में किया। अगर अभी तक हज़रत कासिम के जिस्म पर खराश तक भी ना आई थी। और फिर लश्कर यजीद के तरफ देखा तो सामने उमर बिन साद बैठा हुआ नजर आया। उसको कत्ल करने के इरादे से फिर लश्कर में घुस गए, लेकिन चारों तरफ से दुश्मनों में घेर गए और तलवारों और तीरों की बौछार से 27 जख्म आपके जिस्म पर आए। और फिर शीश बिन शाद ने आपके सीने पाक पर निज़ा मारा जो
پار ہو گیا اور آپ اسب تعزیز سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا، یا امام مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بیتابانہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک کو خون میں تڑپ رہا ہے، لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیموں میں لے آئے